منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ جنگل میں بنٹی کبوتر اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ مشکل سے پال رہا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں، جس پر وہ بہت محنت کر رہا، اور اس کی بیٹی اور بیٹا بہت ہی ذہین تھے۔ وہ بھی خوب دل لگا کر پڑھائی کر رہے تھے۔ آج بنٹی کی بیٹی نے اسکول میں تقریر کرنی تھی، جس کے لیے وہ سب مل کر اس کی ہیلپ کر رہے تھے۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس پر یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار آج اس معزز اور باوقار ایوان میں قائد ایوان میں جو قرارداد پیش کی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے، وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے، اخلاقیات معاشیات کے محتاج۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قبلہ گزارہ دودھ کی قلت سے ترپارکن میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ جمع 2 4 تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر کٹ مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ چاند روٹی کی بجائے چاند میں چرخہ کتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی، فاقوں نے تصویر بنا دی، آنکھوں میں گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے۔ اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ صدر علی وقار آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے۔ آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ ہم نے اخلاقیات مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ قرارداد پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کی بجائے ہندوستان کی حمایت کی، تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں صدر علی وقار، ہرگز نہیں، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں معاشی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ صدر علی وقار، میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور بضد ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں۔ بھوکا 8 پہروں سے، وہ جس کا ایک ہی بچہ بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ ہلے دانش تو وہ گندم لے کہ تختی لے۔ شکریہ۔ تقریر کرنے کے بعد بنٹی کبوتر کی بیٹی کو بیسٹ ایوارڈ ملتا ہے اور وہ سب خوشی خوشی گھر آتے ہیں۔